السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نذیر اکبر آبادی کی نظم روٹی کی فلسفی یا روٹی نامہ کا فنی و فکری جائزہ پڑھیں گے۔ نذیر اکبر آبادی اردو ادب اور بالخصوص اردو نظم میں ایک دبستان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ایک عوامی شاعر ہیں۔ ان کو عوام سے محبت تھی اور عوام ہی کی امنگوں سے انہوں نے اپنی شاعری کا دیا روشن کیا، اپنی شاعری کا چراغ روشن کیا۔ ہمارا موضوع اس کا نظم روٹی کی فلسفی ہے، تو سب سے پہلے اس کا فنی جائزہ پڑھتے ہیں۔ فنی جائزے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس موضوع کو کس طرح پیش کیا ہے، اور فکری جائزے کا مطلب ہے کہ کیا موضوع پیش کیا ہے، کیا بات کر رہے ہیں، وہ فکر ہے۔ اور فن کا مطلب کہ وہ بات شاعر نے کس طرح کہی ہے، وہ فن میں آتا ہے۔ تو فنی جائزے میں سب سے پہلے ہے دلچسپ انداز بیان، ترنم، مقامی رنگ، مرقع نگاری، قوافی اور ہیئت۔ اب ان تمام کو ہم ایک ایک کر کے سب سے پہلے ہے دلچسپ انداز بیان۔ انداز بیان کا مطلب ہے بات کرنے کا انداز۔ تو اس نظم میں نذیر نے دلچسپ انداز بیان اپنایا ہے۔ صرف یہ نظم ہی نہیں، ان کی باقی جتنے بھی نظمیں ہیں زبان و بیان کے لحاظ سے وہ شاہکار کا درجہ رکھتی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے روٹی جیسے سنجیدہ مسئلے کو اپنایا ہے اور اس انداز سے اس کو پیش کیا ہے کہ پڑھنے والے کی چہرے پر ہنسی کی اور خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ یہ ایک بند ملاحظہ ہو کہ پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر ماہ حق نے بنائے ہیں کاہے کہ، وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہے روٹیاں۔ تو یہ انداز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نے ایک فقیر سے پوچھا کہ یہ سورج اور چاند ستارے اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیے ہیں، تو بابا نے اس کو جواب دیا کہ ہم تو یہ نہیں جاتے، ہمیں تو اس میں بھی روٹی ہی نظر آتی ہے۔ تو انداز بیان اس میں خوبصورت ہے، شگفتہ انداز بیان اپنایا ہے۔ پھر ہے ترنم۔ ترنم کہتے ہیں موسیقیت کو، آہنگ کو، ردم کو۔ تو نذیر نے اس نظم میں الفاظ کے زیر و بم سے، الفاظ کے اتار چڑھاؤ سے ایک خاص طرح کا ترنم پیدا کیا ہے، خاص طرح کی موسیقیت اس سے پیدا کی ہے۔ مثال کے طور پر یہی بند جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا، اس میں دیکھے کہ کس طرح انہوں نے الفاظ کے اتار چڑھاؤ سے اس نظم میں ردم پیدا کیا ہے۔ پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر ماہ حق نے بنائے ہیں کاہے کہ، وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہے روٹیاں۔ تو آپ لوگ اس میں وہ روانی دیکھ سکتے ہیں، کبھی الفاظ کو طوالت دیتے ہیں، کبھی آواز نیچے ہو جاتی ہے، کبھی اوپر ہو جاتی ہے، تو اس سے ایک ترنم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس اس نظم میں ترنم بھی موجود ہے۔ اگلی خصوصیت مقامی رنگ۔ مقامی یعنی وہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، آگرے کے رہنے والے تھے، تو رنگ اس میں نمایاں ہے۔ وہ الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں اس نظم میں جو لوگوں سے، ان کی تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک بند ملاحظہ ہو کہ کپڑے کسی کے لال ہیں روٹی کے واسطے، لمبے کسی کے بال ہیں روٹی کے واسطے، باندھے کوئی رومال ہے روٹی کے واسطے، سب کشف و کمال ہے روٹی کے واسطے۔ تو یہ تمام الفاظ آپ دیکھیں، لوگ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے لال کپڑے پہنے ہیں، کسی کے بال لمبے ہیں، کسی نے رومال پہنے ہیں۔ تو یہ الفاظ آپ دیکھیں، اس میں ایک مقامی رنگ پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ لمبے بال ہندوستان ہی میں لوگ چھوڑتے ہیں روٹی کے لیے، یا کوئی لال کپڑے پہنتے ہیں تو یہ ہندوستانی ہی لال کپڑے پہنتے ہیں۔ تو یہ مقامی رنگ بھی اس نظم میں پایا جاتا ہے۔ اگلی خصوصیت ہے مرقع نگاری۔ مرقع نگاری کہتے ہیں کسی چیز کا خاکہ اتارنا، یعنی تصویر کشی کرنا، کسی چیز کو اس طرح بیان کرنا کہ اس کی تصویر ہماری آنکھوں میں پیر جائے، تو اس کو مرقع نگاری کہتے ہیں۔ تو اس نظم میں
بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ پورا کا پورا نظم ایک مرکہ ہے کہ جس میں بہت سی تصویریں آویزاں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں اس شعر کو: کپڑے کسی کے لال ہیں روٹی کے واسطے، لمبے کسی کے بال ہیں روٹی کے واسطے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی ذہن میں ایک تصویر بن رہی ہے۔ کسی کے لال کپڑے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ تصویر آ جاتی ہے لال کپڑوں والا شخص، یا کسی کے بال لمبے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں وہ لمبے بالوں والے شخص کی تصویر بن جاتی ہے۔ پس اس نظم میں مرکہ نگاری کی بھی بہترین جھلکیاں موجود ہیں۔ اچھا، پھر ہے ہیئت۔ ہیئت یعنی شکل۔ کس شکل میں ہے یہ نظم؟ تو یہ تو نظم ہے، پابند نظم ہے، اور ساتھ میں یہ محمس ترکیب بند ہے۔ محمس کے معنی ہے 5۔ ترکیب بند کا مطلب ہے کہ اس میں ٹھیپ کا مصرع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ٹھیپ کا مصرع ہوتا تو یہ ترجیح بند ہوتا۔ تو اس نظم کے ہر بند میں 5 مصرعے ہیں، تو اس کو اسی لیے ہم محمس ترکیب بند کہتے ہیں۔ ٹھیپ کا مصرع وہ مصرع ہوتا ہے جو کہ ہر بند کے آخر میں جو کا تو دہرایا جاتا ہے۔ پہلا بند ہے تو آخری مصرع جو ہے وہ دوسرے بند کے آخر میں بھی آئے گا، تیسرے بند کے آخر میں بھی آئے گا، اسی طرح آخری بند کے آخر میں بھی وہ مصرع آئے گا، تو پھر اس کو ہم ترجیح بند کہتے ہیں، اور ٹیپ کا مصرع ہوتا ہے۔ لیکن اس نظم میں ٹیپ کا مصرع نہیں ہے، آخری مصرع ہر بند کا بدلتا رہتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ محمس ترکیب بند ہے۔ اچھا، یہ تو تھا فنی جائزہ۔ اب ہم آتے ہیں فکری جائزے کی طرف۔ اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے روٹی کی اہمیت بیان کی ہے، یعنی ایک طرح سے اس دور کے لوگوں کے اقتصادی مسائل پر قلم انہوں نے اٹھائی ہے کہ لوگ بھوکے تھے، استحصالی قوتوں کا شکار تھے۔ انگریز جو کہ ایک تاجروں کی شکل میں آئے تھے ہندوستان میں، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی جڑیں پورے ہندوستان میں پھیلا دی، اور آخر میں پورے ہندوستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے، اور یہاں کے لوگوں کا استحصال کر رہے تھے۔ خود تو ہیروں سے کھیل رہے تھے، جبکہ یہاں کی مقامی عوام، یہاں کے مقامی لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ اس کو ہر طرف روٹی کی تلاش تھی۔ تو اس نظم میں بالکل اسی سنجیدہ مسئلے کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کے پیٹ میں آتی ہے روٹیاں، پھولی نہیں بدن میں سماتی ہے روٹیاں، آنکھیں پری روحوں سے لڑاتی ہے روٹیاں، سینے پر بھی ہاتھ چلاتی ہے روٹیاں، جتنے مزے ہیں سب یہ دکھاتی ہے روٹیاں۔ تو روٹی کی اہمیت پر انہوں نے قلم اٹھائی ہے کہ جب کسی کی پیٹ میں روٹی نہ ہو تو عشق بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی کام نہیں کر سکتا روٹی کے بغیر۔ اچھا، تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں اس کو ہر جگہ پر روٹی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں: پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر ماہ حق نے بنائے ہیں کاہے کے، وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہے روٹیاں۔ تو یہ دیکھیں اس دور کے لوگوں کی مفلسی کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو چاند اور سورج بھی روٹی ہی نظر آتے تھے، کیونکہ چاند اور سورج بھی گول ہوتے ہیں، تو اسی مناسبت سے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ وہاں اس دور کے لوگوں کی غماز ہے یہ نظم، اس دور کے لوگوں کی تہذیب کی بات ہو رہی ہے، ان کے بھوک کی بات ہو رہی ہے۔ روٹی کے لیے لوگ مختلف جتن کرتے ہیں، ہر قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں روٹی کے لیے، تاکہ ہم کچھ کھائیں، ہمارا پیٹ بھر جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ کپڑے کسی کے لال ہیں روٹی کے واسطے، یعنی کسی کے کپڑے لال ہیں، روٹی کے لیے لال کپڑے پہنتے ہیں۔ لمبے کسی کے بال ہیں، کوئی لمبے بال چھوڑتے ہیں، اس شکل میں روٹی کو تلاش کرتے ہیں۔ کوئی رومال باندھ لیتے ہیں، مختلف قسم کے جتن کر لیتے ہیں، اور مختلف قسم کی ذلتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ روٹی کے لیے۔ انسان کے پیٹ میں روٹی نہ ہو تو اسے دنیا کی کوئی بھی چیز
کوئی بھی مشغلہ خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ سب خوشیاں روٹی ہی کی بدولت ہے۔ یعنی انسان کے جب بھوکا ہو، ان کے پیٹ میں روٹی نہ ہو تو اس کو دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن جب وہ بھوکا نہ ہو تو پھر ہر وقت وہ حشاش بشاش رہتا ہے۔ یہاں شاعر کہتے ہیں کہ روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو، میلے کی سیر خواہش باغ و چمن نہ ہو، بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو، سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکے بجن نہ ہو۔ اللہ کی بھی یاد دلاتی ہے روٹیاں۔ تو یہ کہتے ہیں شاعر کہ کسی کے پیٹ میں روٹیاں نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میلے کی سیر، باغ و چمن کی سیر، یہ تمام چیزیں پھر اس کو مزہ نہیں دیتی اگر اس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔